بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، بے شمار درود و سلام جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ پر۔ محترم حضرات، آپ کے سامنے چوتھے پارے سورہ آل عمران سے 2 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اپنے رب کی بخشش حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگا دو اور اپنے رب کی جنت حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگا دو۔ جنت وہ جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے متقین کے لیے تیار کیا ہے۔ متقین وہ ہیں جو تنگی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ بطور مسلمان، بطور مومن، ہر ایماندار مرد ہو یا عورت، اس کی یہ تمنا ہونی چاہیے، اس کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اللہ رب العزت سے محبت کرے، اپنے اللہ رب العزت سے پیار کرے، اور اس محبت اور پیار میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو اختیار کرے، اور جو کام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے زمرے میں آتے ہیں ان سے اپنے آپ کو حد المقدور بچانے کی کوشش کرے۔ تو اس محبت میں احکامات پر عمل کرنا، جن سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جانا، انسان کی ایک یہ تمنا بھی ہونی چاہیے کہ اس کے بدلے اللہ مجھ پہ راضی ہو کر مجھے جنت عطا کر دے، اور اگر میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا تو مجھے جہنم میں جانا پڑے۔ یہ خوف بھی اس کے دل میں ہونا چاہیے، جنت کی تمنا اور جہنم کا خوف۔ کئی بار یہ فکرہ سننے کو مل جاتا ہے کہ بس یہ اللہ کے لیے عبادت کرنی چاہیے، مسلمان کو جنت کی لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کیا ہوا کہ وہ جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہے یا جہنم سے ڈرتا ہے؟ تو یہ فلسفہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے دل میں خود یہ تمنا پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری بخشش حاصل کرنے کے لیے، میری جنت حاصل کرنے کے لیے تم لوگوں کو دوڑنا چاہیے۔ دوڑ کیسی؟ 27 بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض۔ تمہیں میری بخشش اور جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سابقوا، جس میں مقابلہ بازی ہوتی ہے کہ میں آگے نکل جاؤں، میں آگے نکل جاؤں، یعنی طلب اور طلب ایک مسلمان کے دل میں موجود ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ طلب ہے جنت کی جو مجھے اور آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کر سکتی ہے، آخرت میں بھی کامیاب کر سکتی ہے۔ اور اگر ہمارے دل میں یہ طلب پیدا نہ ہوئی، صرف دنیا کی محبت نے ہمارے دل میں گھر کر لیا، نقصان کتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب دنیاہ اضر بآخرتہ
ومن احب آخرته اضر بدنیاہ فآخر ما یبقى علی ما یفنى. دنیا کے لوگوں، جس بندے نے دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کا نقصان کر لیا، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے دنیا کا نقصان کر لیا. ایک ہی چیز صحیح کامیابی سے ملنی، دنیا کی محبت ہے تو آخرت کا نقصان ہے، اور جس کے دل میں آخرت کی محبت ہے وہ دنیا کا نقصان کر رہا ہے. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمیہ طور پر نصیحت فرمائی اپنے ماننے والوں کو، فآخروا ما یبقى علی ما یفنى. میرے ماننے والوں، جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کو اس چیز پر ترجیح دیا کرو جو ختم ہو جانے والی ہے. یعنی دنیا تو فانی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، تو میرے ماننے والوں تم آخرت سے محبت کیا کرو، آخرت سے پیار کیا کرو. جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کو ختم ہونے والی چیز پر ترجیح دیا کرو. میرے بھائیوں، یہ قرآنی آیات ہم پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی. جبکہ صحابہ کی جماعت کا کبھی پڑھا کریں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے جنتوں کے اعلان کر دیے ہیں، جن کی مغفرت اور معافی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے اور ان کو معاف کر دیا ہے، ان کو بخش دیا ہے. کئی جگہ پر ان کی فضیلت میں آیات مبارکہ آتی ہیں. ان صحابہ کی زندگیاں عمر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب میں کوئی قرآن کریم کی آیت پڑھتا اور مجھے کسی وقت کسی آیت کے مفہوم کی سمجھ نہ آتی تو میں غمگین ہو جایا کرتا تھا، میں پریشان ہو جایا کرتا تھا کہ اس آیت مبارکہ کی مجھے سمجھ کیوں نہیں آ رہی. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. کہ یہ جو قرآن ہے نا، اس کو ہم نے لوگوں کے لیے بیان کیا ہے، عالم لوگ اس کو سمجھتے ہیں. حالانکہ جس کو نہ پتا ہو اس کے لیے حکم ہے وہ عالم سے پوچھے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے. اس کے باوجود صحابی پریشان ہو جاتے کہ مجھے اس کی وقتی طور پر سمجھ کیوں نہیں آ رہی. اور میں صحابہ کی تڑپ دیکھتا ہوں اس جنت کے حصول کے لیے، نیکیوں کے حصول کے لیے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ ہیں جو نبی کریم نے 10 صحابہ کے نام لے کر فرمایا کہ ان کو جنت ہے. ان میں سعد بن ابی وقاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیان فرماتے ہیں میں ایک بار عبداللہ بن عمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اتنے میں حضرت خباب تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابی موجود ہیں، صحابی کے پاس ہیں، صحابی آ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنی پیاری محفل ہے، کتنی پیاری مجلس ہے. حضرت خباب نے آ کر کے کہا اے عبداللہ بن عمر، آپ کو پتہ چلا حضرت ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت ابو ہریرہ نے جو فرمایا آپ کو پتہ چلا؟ توجہ کی، کیا فرمایا؟ فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر سے کسی مسلمان بھائی کے جنازے کے لیے نکلے، اس کے جنازے کے ساتھ چل کے جنازہ گاہ میں جائے، پھر اس کی نماز جنازہ ادا کرے، پھر اس کے بعد اس کی تدفین میں شریک ہو، اس کو قبر میں دفن کرنے وقت وہاں پہ بھی شریک ہو، دونوں کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دونوں کاموں کے بدلے 2 قیرات اجر عطا فرمائیں گے. 2 قیرات، اور ساتھ ہی کہا 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے. کبھی آپ نے احد پہاڑ کا وزن دیکھنا ہو نا تو یہاں سے کوئی چھوٹا سا پتھر اٹھا کر کے اس کو تکڑی میں ڈال کے دیکھیں، ترازو میں ڈال کے دیکھیں، آپ کو پتا چلے کتنا وزن ہوتا ہے. اور وہ میلوں میں پھیلا ہوا احد پہاڑ اس کو رکھا جائے گا تو کتنا وزن ہے.
فرمایا 2 قرات اجر ملے گا. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اور جو اکیلی نماز پڑھ کے واپس آ جائے اس کو 1 قرات اجر ملے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان عبداللہ بن عمر نے سماعت کیا. سعد بن ابی وقاص موجود ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا خباب چلا جا حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے پاس جا نظر ذرا ان سے پوچھ کے آ کہ ابو ہریرہ کا یہ فرمان ہم نے سنا ہے, آپ نے بھی سنا ہے کہ نہیں سنا. یعنی اجر بہت زیادہ تھا. تو صحابی کو تشویش ہو گئی کہ کہیں جناب حضرت ابو ہریرہ کو سننے میں یا بیان کرنے میں کوئی خطا نہ ہو گئی ہو, غلطی نہ ہو گئی ہو. اتنا بڑا اجر ہے ہم نے پہلے نہیں سنا. یہ صحابہ کی تحقیق کا اندازہ ہے, کیونکہ بات جس ہستی کی بیان ہو رہی ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے. یہاں پر یہ موبائل نے ستیہ ناش کر دیا. کبھی آ جاتے ہیں فلاں مہینے کی مبارکباد دے دو تو اتنا اجر ملے گا, فلاں کاغذ فوٹو کاپی کرا کر تقسیم کر دو تو اتنا اجر ملے گا, فلاں میسج اتنے بندوں کو بھیج دو تو یہ ملے گا, اور ساتھ لکھا ہوتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا, اور ہم ویسے ہی آگے بھیج دیتے کہتے جی اچھا میسج آگے پھیلانا چاہیے, دیکھتے ہی نہیں کہ یہ فرمان محمد ہے کہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑا احتیاط والا معاملہ ہے. جب بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے کسی کو بات بیان کرے تو اپنے ہوش کھڑے کر لیا کریں. سوچ فکر توجہ فکر آپ کے اندر پیدا ہو کہ میں کیا بلا بیان کرنے لگا ہوں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے میرے پیغمبر کے دل میں کوئی ایسی بات لگا کر کے بیان کر دی جو میں نے نہیں کہی, اس نے ارادتاً بیان کر دی, فرمایا اس بات کے بدلے اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے. ہم یہاں نیکیاں لے رہے ہوتے, صحابی بیان کر رہے ہیں, صحابی کی بات بیان ہو رہی, صحابی سن رہا ہے, صحابی کہتا ہے یہ بات پوچھ کے آؤ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کیا مقام ہے اس بات کا. حضرت خباب تشریف لے گئے, ماں جی سے پوچھا, پھر آ کر کے بتایا. عبداللہ بن عمر نے کہا تھا آگے مجھے بھی بتانا. کہا میں نے ماں جی کو بات بیان کی ہے. ماں جی فرماتی ہے صدق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماں جی فرماتی ہے ابو ہریرہ کی بات سچی ہے, ابو ہریرہ نے جو بات بیان کی یہ سچ کہا ہے. عبداللہ بن عمر نے جب حضرت خباب کو بھیج دیا نا, مسجد سے کچھ چھوٹی چھوٹی کینکریاں اٹھا کے ہاتھ میں پکڑ لی اور ان کو الٹ پلٹ کرنے لگ گئے. آپ کو پتا ہے یہ کیفیت بندے کی بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے. جب وہ نا اندر سے کسی معاملے کی بات کی تہ تک نہیں پہنچ رہا ہوتا تو ایسے بس وہ کسی نہ کسی کام میں لگا رہتا ہے. عبداللہ بن عمر کی بے چینی یوں کر کے کینکریاں اپنے ہاتھ میں کر رہے ہیں. جب حضرت خباب نے آ کر کے بتایا, ماں جی کہتی ہیں صدق ابو ہریرہ, ابو ہریرہ نے سچ فرمایا ہے. عبداللہ بن عمر نے کینکریاں یوں کر کے زمین پہ پھینک دی اور کہنے لگے ہمارا کتنا نقصان ہو گیا, ہم نے پہلے کتنے قرات کا نقصان کر لیا, کتنے قرات ہمارے نقصان میں چلے گئے. یعنی کئی جنازوں میں ہم سے شرکت نہیں ہو سکی تو ہمارا کتنا نقصان ہو گیا. یہ کون کہہ رہے, یہ اصل سمجھنے کی بات ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے نمازیں چلی گئی کتنا نقصان ہو گیا, ذکر اذکار کی محفلیں چلی گئی کتنا نقصان ہو گیا, رمضان المبارک کے قیمتی لمحات بیتتے جا رہے ہیں کتنا نقصان ہو رہا ہے. کبھی سوچا بیٹھ کے, ایمان سے سوچیں میرے بھائیوں میری بہنوں, کبھی سوچے کبھی بیٹھ کے سوچا ہو کہ آج کا دن ہم نے اتنا ویسی باتوں میں ضائع کر دیا, موبائل دیکھتے رہے ضائع ہو. صحابہ کو کتنی فکر ہے اور مجھے اور آپ کو کوئی فکر نہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان صلات اللہ غالیۃ الا ان صلات اللہ الجنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس کو یہ فکر ہونا کہ میں نے کسی سفر پہ جانا ہے، اگر میں رات کے پچھلے پہر جاؤں گا تو منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، وہ کیا کرے گا؟ وہ پہلی رات ہی سفر شروع کر دے گا۔ جس کو یہ فکر لگ جائے کہ پچھلی رات سفر شروع کیا تو منزل نہیں ملے گی، وہ کیا کرتا ہے؟ پہلی رات ہی سفر شروع کر دیتا ہے۔ اور جو پہلی رات سفر شروع کر دیتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلغ المنزل، منزل پہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا الا ان صلات اللہ غالیۃ، او دنیا کے لوگوں خبردار ہو جاؤ، جو اللہ کا مال تجارت ہے بڑا قیمتی مال ہے، اللہ کا مال ہے، اللہ کا مال۔ اجر کس نے دینا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ مرتبہ کس نے دینا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ شان کس نے دینی ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ جنت کس نے دینی؟ اللہ رب العزت نے۔ اور وہ کوئی عام چیز ہے؟ فرمایا اللہ کا مال تجارت ہے، غالیۃ، بڑا قیمتی مال تجارت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ان صلات اللہ الجنہ، اللہ کا جو مال تجارت ہے وہ جنت ہے، وہ جنت ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اندر فکر پیدا کرنی چاہیے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی نصیحت فرماتے، ہم جیسے لوگوں کو نصیحت فرما رہے، وقت کے امام ہیں، اللہ رب العزت نے تقوی کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ یا من عمرہ کلما زاد نقصا یا مائلا الی الدنیا هل سلمت من النقص یا مفرطا فی عمرہ هل بادرت الفرص۔ اللہ، کتنی پیاری نصیحت فرمائی۔ کہا اے بندے، تیری عمر گزرتی جا رہی ہے، جوں جوں بڑھتی جا رہی ہے تو گھٹتی بھی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ایسے ایسے کم بھی ہوتی جاتی ہے۔ ایک طرف پتہ چلتا ہے یہ نوجوان 40 سال کا ہو گیا ہے، اب پیچھے پتہ نہیں 20 رہ گئے ہیں کہ 10 رہ گئے۔ ہر دن تیری عمر کو کم کر رہا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں یا مائلا الی الدنیا، تو پھر بھی دنیا کی طرف لگا ہوا ہے، دنیا کی طرف تو مائل ہے۔ ذرا بتا تو صحیح، هل سلمت من النقص، جو تیرا نقصان ہو رہا ہے اس کا بھی تو نے فکر کیا کہ نہیں؟ جو تیرے دن کٹتے جا رہے، تیری زندگی گزرتی جا رہی، تیرا بڑھاپا آتا جا رہا، تیری کمزوری آتی جا رہی۔ آج تو کہتا ہے جی یہ 20ویں سالگرہ منا رہا، تجھے یہ نہیں پتا کہ 20 سال تیری زندگی سے نکل گئے ہیں، اب دوبارہ کبھی نہیں آ سکتے۔ اب ساری زندگی سارے حکیم سارے ڈاکٹر زور لگا لے، یہ 20 سال تیرے واپس نہیں لا سکتے، اور تو خوش ہو رہا ہے میری 20ویں سالگرہ، میری 25ویں سالگرہ، بڑی خوشی سے یہ جی 60 سال کا ہو گیا، کیک کاٹا جا رہا ہے، اس کے اوپر 60 موم بتیاں رکھی ہوئی، چراغ رکھے ہوئے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی، دنیا کی طرف لگا ہوا ہے، نقصان سے نہیں تو بچ سکتا۔ اور پھر فرمایا یا مفرطا فی عمرہ، اے فضول چیزوں میں اپنی عمر ضائع کرنے والے، فضول باتوں میں اپنی زندگی ضائع کرنے والے، هل بادرت الفرص، کیا تو نے فرصت کے لمحوں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی جلدی کی ہے کہ نہیں کی؟ فرصت کے لمحے تجھے میسر آ گئے۔ جب بندہ کسی کام میں مصروف ہوتا ہے نا، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ مصروفیت نے یہ بتایا کہ جب تو فارغ تھا تو کتنا قیمتی لمحے تھے تیرے لیے۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے صحت کا تب پتہ چلتا ہے، جب فقیر ہوتا ہے مال کا پھر پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح انسان جب مصروف ہوتا ہے فراغت کا پھر پتہ چلتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ذرا ویلے بیٹھے ہیں، اگر 2-4 ویڈیو ہی دیکھ لئیے، یہ رات نیند نہیں آ رہی، سبحان اللہ پڑھنے کی بجائے الحمدللہ پڑھنے کی بجائے کہتا چلو موبائل پہ کوئی فلم ہی دیکھ لیں، ٹائم گزر جائے گا۔ امام ابن جوزی کہتے ہیں تجھے تو فرصت کے لمحوں میں اللہ کی طرف جلدی کرنی چاہیے تھی، اور جلدی وہ کرتا ہے جس کے سامنے میدان معاشر گھوم رہا ہو۔ میرے بھائیوں،
میدان معاشر کی سختی گھوم رہی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدنو الشمس یوم القیامت علی قدر میل، جب قیامت والا دن ہوگا یہ سورج اللہ تعالیٰ 1 میل کے فاصلے پہ لا کے کھڑا کر دیں گے. 1 میل کے فاصلے پہ یہ سورج کھڑا ہوا ہے. ہو کیا رہا ہے؟ وَيُزَادُ فِي حَرِّهَا كَذَا وَكَذَا، گرمی بڑھتی جا رہی، ایسے گرمی بڑھ رہی، ایسے گرمی بڑھ رہی. سورج جو 1 میل پہ کھڑا ہو گیا، ایسے گرمی آپ نے مثال دی. کذا وکذا، گرمی گرمی. ہو کیا رہا ہے؟ یغلی منها الهوام کما یغلی القدور، گرمی کی وجہ سے اس جہنم میں سے کیڑے مکوڑے نکل رہے ہیں. کیڑے مکوڑے ایسے نکل رہے ہیں جیسے ہنڈیاں ابل رہی ہوتی ہیں. اور گرمی کی وجہ سے انسانوں کا حال کیا ہے؟ یارقون فیہا علی قدر خطایاہم، اپنے گناہوں کے سبب، اپنے گناہوں کے مطابق ہر بندہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہے. اپنے گناہ کم کرو اگر اپنا پسینہ کم کرنا ہے، اپنی غلطیاں کم کریں اگر پسینہ کم کرنا ہے. فرمایا ہر بندہ اپنے غلطیوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور حالت یہ ہوگی منہم من یبلغ الی کعبیہ، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا. ومنہم من یبلغ الی ساقیہ، کسی کا پسینہ اس کی پنڈلیوں تک ہوگا. ومنہم من یبلغ الی بسطہ، کسی کا پسینہ اس کے جسم کے درمیان تک پہنچا ہوگا. ومنہم من یلجمہ العرق، کئی لوگ ہوں گے ان کے یہ منہ کے اندر پسینے کی لگام ڈلی ہوئی ہوگی. استغفراللہ، کتنا پسینہ ہونٹوں تک. اور آپ کو پتا ہے جب بندہ پانی میں ہونٹوں تک ہوتا ہے نا تو اس سے سانس بھی نہیں لیا جاتا. جب منہ کھولتا ہے تو پانی اندر جاتا ہے جس کو کھولتے جاتے. یہ اپنا پسینہ ہے، گناہوں کا پسینہ ہے. یہ نہ کہیں کہ دھوپ نزدیک ہے، دھوپ نزدیک ہے لیکن سب پسینے میں نہیں ہے. اگر دھوپ کی وجہ سے پسینہ ہوتا تو ساروں کا پسینہ منہ تک آیا ہوتا. کسی کا ٹخنوں پہ نہ رکتا، کسی کا پنڈلیوں پہ نہ رکتا، کسی کا درمیان میں نہ رکتا، سب کا منہ تک آیا ہوتا. میرے بھائیوں، آج زندگی میں ہمیں فکر کرنی چاہیے کیسے بچ سکتے ہیں، جنت کیسے حاصل ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ سورج 1 میل کے برابر فاصلے پہ کھڑا ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے اللہ کی طرف سے ان پر سایہ ہوگا. پتہ چلے گا سایہ کس چیز کا ہے، پتہ چلے گا زمین میں جو صدقہ کرتے تھے نا اس کا سایہ ہے. اپنے صدقے کے سائے میں کھڑے ہوں گے. اور یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی فرما دیا. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي، حدیث قدسی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، میرا بندہ نفل عبادت کر کر کے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں نفلی عبادت کر کے. اچھا، ہم عام طور پہ جب بھی نفلی عبادت کا ذکر آتا ہے ہم سمجھتے ہیں شاید نفلی نماز کی بات ہو رہی. اکثر طور پر ہم اس سے نفلی نماز سمجھتے ہیں. یہ بھی یہاں پہ مسئلہ سمجھ لیں. یہاں پر جو نفلی عبادت کہا گیا ہے صرف نماز کو نہیں کہا گیا. یہاں پر ہر عبادت میں ہم جو کام نفلی کرتے ہیں، فرضی روزہ رکھا ہے، کئی لوگ نفلی روزہ بھی رکھتے ہیں، کئی زکات دیتے ہیں، نفلی صدقہ بھی کرتے ہیں. حج ایک بار فرض ہے، نفلی حج بھی کرتے رہتے ہیں، نفلی عمرہ بھی کرتے رہتے ہیں، اور نفلی نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں. ہر چیز میں جو نفل کی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندہ فرضی عبادت تو کرتا ہی کرتا ہے، ساتھ نفلی عبادت بھی کرتا ہے. اور جب نفلی عبادت کرتا ہے تو میرا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے، اور جب میرا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، وہ منظر بھی بڑا پیارا ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا تقرب العبد الى شبرا تقربت الیہ ذراعا، جب میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ چل کے آتا ہے، یہ ٹھیک ہے، جب بندہ میری طرف آنا چاہتا ہے، اللہ اکبر، کیسا غفور الرحیم اللہ ہے۔ لوگ سخیوں کی طرف جائیں تو وہ دروازے بند کرتے ہیں، یہ دروازے کھول کے بیٹھا ہے اور آوازیں دے رہا ہے آجو آجو، اور کیسی آواز ہے؟ فرمایا کوئی بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے نا، گیٹ بلشت، تو میں اس کی طرف کوہنی تک پورا ہاتھ اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں، اور جب وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، جب میری طرف کوہنی تک ایک ہاتھ چل کے آتا ہے، میں اس کی طرف پورے بازو کا سفر چل کے آتا ہوں، میں اپنے بندے کی طرف پورے بازو کا سفر چل کے آتا ہوں، اور آگے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، جب میرا بندہ میری طرف پیدل چل کے آتا ہے، جب میرا بندہ میری طرف پیدل چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، بندہ پیدل، اللہ دوڑ، یعنی اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کے آتی ہے، آجا میرے بندے تو آ گیا ہے میری طرف۔ تو میرے بھائیوں، اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا کی محبت کو دل سے نکالے، آخرت کی محبت کو دل میں جگہ دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اگر کسی بندے کو ساری دنیا مل جائے اس وقت، یعنی مجھے یا آپ میں سے کسی کو ساری دنیا، جو پہلے جتنی دنیا کے اسباب گزر چکے ہیں وہ بھی سارے مل جائیں، اور جو قیامت تک اسباب آنے وہ بھی مل جائیں، اس قدر اسباب کسی بندے کو مل جائیں، پھر اس کو موت آ جائے، پھر اس کو موت آ جائے، تو یہ جتنی دنیا اس کو ملی ہے اس کی حالت یہ ہوگی ساری دنیا ایک انسان کو مل جائے، پہلے جو گزر گئی اور جو آنے والی ہے، پھر اس کو موت آ جائے، تو اس بندے کی مثال کیسے ہے؟ فرمایا اس بندے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بندہ سویا ہو اور نیند میں اس کو خوبصورت کوئی خواب آ رہا ہو، بڑا پیارا خواب آ رہا ہو، اور جب اس کی آنکھ کھل جائے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ خواب خواب ہی ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔ حضرت عمر بن خطاب نے کتنی پیاری مثال کے ساتھ مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے کہ ساری دنیا بھی مل جائے، موت اگر آ جائے تو ساری دنیا پچھلے لوگوں کی، تجھے ایسے ہے جیسے تجھے اچھا خواب آیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر ہم نے ساری زندگی دنیا کی دولت کے لیے صرف کر دی، دنیا کمانے کے لیے صرف کر دی، دنیا جوڑنے کے لیے صرف کر دی، اور آخرت کی کوئی فکر نہ کی۔ میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں، وہ کہتے ایک بندہ تھا بیرون ملک، وہ کہتے یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ وہ سالانہ پتہ نہیں کتنے ہزار ڈالر کماتا تھا، کتنے ہزار ڈالر، لاکھ ڈالر، $3.25 لاکھ سالانہ کماتا تھا۔ ہوا یہ کہ کمپنی نے ایک بار آفر نکال دی کہ لیپ ٹاپ فری دیے جائیں گے، کہتے $3.25 لاکھ سالانہ ڈالر کمانے والا بندہ ساری رات سردی میں کھڑا رہا ایک لیپ ٹاپ لینے کے لیے۔ اور میرے بھائیوں، کیا اللہ کی جنت کی اتنی قیمت بھی نہیں ہے؟ ایک لیپ ٹاپ کے لیے پوری پوری رات سردی میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر لوگوں کا حال دیکھنا ہو، میرا اور آپ کا، 2-3 روپے چینی سستی مل رہی ہوتی ہے، لوگ لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں 3-3 گھنٹے، زکات بانٹنے والے پتہ نہیں رات کے کس وقت بانٹنی ہوتی ہے، پوری پوری رات مرد و خواتین ان کے دروازوں کے آگے لیٹے رہتے ہیں، ان کے دروازوں کے آگے کھڑے رہتے ہیں، آٹے کے حصول کے لیے 4-4 گھنٹے لائن میں کھڑے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی جنت ہے، اس کو لینے کے لیے میں اور آپ کیا تیاری کر رہے ہیں؟
اتنی قیمتی جنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اگر ایک چھوٹی کے برابر کوڑے کے برابر جگہ جنت میں مل جائے، ایک کوڑے یعنی ایک چھوٹی کے برابر چھڑی، یہ جو میرے ہاتھ میں چھڑی، اتنی جگہ کسی کو جنت میں مل جائے تو پوری دنیا اور آسمان جتنا ہے، جتنے خزانے ہیں، اس سے اس کی قیمت زیادہ ہے، ایک چھڑی کے برابر جنت میں جگہ۔ اور اللہ کہہ رہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ او دنیا کے لوگوں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دوڑ لگا دو۔ رب جی آپ کیسے راضی ہوں گے؟ اللہ کہتے ہیں میرے آگے معافیاں مانگو، میرے آگے آنسو گراؤ، میرے آگے گڑ گڑاؤ، عزت و انکساری کرو، مجھ سے بخشش حاصل کر لو اور میری جنت حاصل کر لو۔ اگر تم نے دنیا میں محنت نہ کی، اگر دنیا کی محنت نہ کی، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے، ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا مر بقبر، ایک قبر کے پاس سے گزرے، فقال من صاحب هذا القبر، آپ نے پوچھا یہ کس بندے کی قبر ہے؟ کون ہے اس قبر میں بھائی؟ کون ہے؟ صحابہ نے کہا فقالوا فلان، نام لیا، حدیث میں آتا ہے انہوں نے اس کا نام لیا، کہا فلاں آدمی ہے، یہ فلاں آدمی کی قبر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال رکعتان احب الی ھذا من بقیۃ دنیاکم، اب قبر میں اس کا دل کر رہا ہے اللہ مجھے 2 رکعتیں پڑھنے کی توفیق دے دے، اللہ مجھے 2 رکعتیں پڑھنے کی توفیق دے دے۔ دنیا میں ہم نے کتنی قیمتی راتیں ضائع کر دی، رمضان آیا نا ہمارے پاس، قیام جیسی عبادت اس کے اندر اللہ نے رکھ چھوڑی ہے، رات کو تراویح پڑھتے، ہمارے اکثر بھائی پڑھتے ہی نہیں، شوق ہی نہیں، فکر ہی نہیں، طلب ہی نہیں، وہی بات لیپ ٹاپ مل رہا ہو تو ساری رات کھڑے رہیں گے، اپنی باری میں بندہ کئی بار دوسرے کو کھڑا کر دیتا ہے، بیٹے کو کھڑا کر دیتا ہے، بھائی کو کھڑا کر دیتا ہے کہ تاکہ یہ کام میرا ہو جائے، مجھے مل جائے، لیکن اس کے لیے ہر بندہ میں فکرہ کہتا کوئی بات نہیں، ساری گل اللہ کی چھٹی، اللہ آپ پہ نہیں مہربانی کرے گا، آپ پہ وہ آپ پہ تو کرے گا، تم ہی تو کوشش کر، سارا کچھ وہ آپ پہ ہی کرے گا۔ کیا اگر اتنی قیمتی عبادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، آج ہم کرتے ہیں تعداد پوری کرنے کی نیت سے، بس میری 8 ہو جان، کسی طرح 20 ہو جان، پاوے سجدے کی کوئی کیفیت ہوے نہ ہوے، رکوع دی ہوے نہ ہوے، بس امام نا ایک گھڑی دے مطابق چلے تے تیز گام دے مطابق 45 منٹ فارغ کر دے، پھر کمال ہے۔ اور میرے بھائیو یہ نہ ہو کہ ایسی باتیں میرے اور آپ کے منہ پہ مار دی جائیں، یہ پکڑو اپنے قیام، مجھے نہیں چاہیے، احسان کرنے کو اللہ کے اوپر 2 رکعتیں پڑھ لیں، 2 رکعتیں، لیکن ایسی پڑھیں کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے، آپ کے ارکان کو ٹھہراؤ آ جائے۔ فرمایا جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کر لیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہ معاف کر دے، لیکن اس نے آج نہیں پڑھی، راتوں میں راتیں گزر گئی، کہتا ہے کل کو پڑھوں گا، پرسوں کو پڑھوں گا، سارا مہینہ گزر گیا، کہتا ہے اگلے سال پڑھوں گا۔ آقا نے فرمایا یہ قبر کس کی؟ فرمایا فلاں کی، فرمایا فقال رکعتان احب الی ھذا من بقیۃ دنیاکم، آج اس کا دل کر رہا ہے کہ مجھے اس قبر میں اللہ تعالیٰ 2 رکعتیں پڑھنے کی اجازت دے دے، جتنی دنیا کا سامان ہے سارا اللہ لے لے، پوری دنیا کے سامان کے بدلے اس کا دل کر رہا ہے بس 2 رکعتیں مل جائیں، ساری دنیا نہ ملے تو کوئی پرواہ نہیں۔ آج 2 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے اور ساری دنیا کی اس کو فکر نہیں ہے، کیونکہ قبر میں چلا گیا ہے، جب تک قبر میں نہیں
کتنا نقصان. اس وقت 2 رکعتوں کی اجازت مانگیں گے، لیکن میرے بھائیوں اس وقت نہیں ملے گی. یہ بات یاد کر لیں. اور دنیا میں اللہ نے مال و دولت دیا ہے، 2 طرح کا ہم صدقہ کرتے ہیں. ایک تو زکوٰۃ ادا کرنا ہے. زکوٰۃ ادا کرنا تو ہر بندے پہ فرض ہے جس کے پاس نصاب موجود ہو، سونے کا، چاندی کا، پیسوں کا، گائے کا، جو بھی بکریاں ہیں، جو بھی اس کے مال ہے، نصاب ہے، نصاب پورا ہے، زکوٰۃ ادا کرے. یہاں پہ اگر ہمارے ملک میں زکوٰۃ صحیح ادا ہونے لگ جائے، یقین کرو پھر بھی غربت کا پتہ نہ چلے کہ کہاں گئی. لیکن ہم اتنے کنجوس لوگ واقع ہوئے، قیامت کو پچھتائیں گے. میں نے آپ کو بتایا جیسے 2 رکعتوں کے لیے کوئی بندہ پچھتاتا ہے کہ آج مجھے 2 رکعتیں پڑھنے کو مل جائیں، ایسے ہی کل کو انسان قیامت والے دن اللہ کے حضور کہے گا یا اللہ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فأوعی ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. قیامت والے دن جب جہنم دیکھے گا نا مجرم، وہ کھولتا ہوا پانی دیکھے گا جس کے اندر پتھر گل کے پانی بن جائیں گے. ایسا دیکھے گا نا پھر کہے گا یا اللہ مجھے چھوڑ دے، بدلے میں میرے بیٹوں کو بھی تو لے لے، ان کو ڈال دے بس مجھے چھوڑ دے، یہ میری بیوی بھی لے لے، میرے والدین بھی لے لے. اللہ پوری زمین میں جتنے خزانے ہیں سارے تجھے دیتا ہوں، سارے تجھے دیتا ہوں، وہ لے لے بس مجھے چھوڑ دے. اللہ فرماتے اب ایسے نہیں ہو سکتا، اب تجھے ڈالا جائے گا اور تیری کھال کو کھینچ لیا جائے گا. تو دنیا میں مال جمع کرنے کے پیچھے لگا ہوا تھا، حالت تیری یہ تھی، کبھی پریشانی آتی گڑگڑانے لگ جاتا، اور جب کبھی فراوانی آتی تو میری نافرمانیاں کرنے لگ جاتا، اپنے مال کو روک لیتا. یہ مال جہاں کہ یا اللہ سارا لے لے، اور آج بھلا ہم کتنا نہیں دیتے. آپ 100 روپے کے 10 حصے کریں، 10 روپے، اس میں سے 90 آپ کے، جو باقی 10 ہیں ان میں سے بھی 7.5 روپے آپ کے ہیں. پیچھے کتنے بچ گئے؟ 2.5 روپے. آپ کوئی میں پھل لے لیں، مولی لے لیں، کھیرا لے لیں، آپ اس کے 10 حصے کریں، 9 حصے آپ کے ہیں. جو آخری حصہ ہے اس کے بھی پھر 4 حصے کریں، پھر 3 حصے آپ کے ہیں. تو اللہ کہتا ہے بس اتنا حصہ دے دے میرے رستے میں، دینا اپنے بھائیوں کو ہی ہے، اپنی بہنوں میں دینا ہے، بس اتنا دے دے مجھے راضی کرنے کے لیے، تیرے سارے مال میں برکت پیدا کر دوں گا. اور دنیا کی ہماری حالت یہ ہے، اگر ہم ایک تربوز لے کے آئے نا، 5 کلو کا تربوز ہو، اگر اس کی تھوڑی سی اوسط لگائیں جو اس کے اوپر سے ہم کو چھلکا اتارتے ہیں، وہ تقریباً 20% بن جاتا ہے. یعنی اگر تربوز کے 5 حصے کریں تو 4 حصے ہمارے پاس وہ کھانے والا گدا آتا ہے اور 1 حصہ یعنی 20% ضائع ہو جاتا ہے. کبھی کسی نے کہا میں نے نہیں ضائع کرنا، میں نے پیسے بھرے، یہ بھی میں ساتھ ہی کھاؤں گا، پیسے جو بھرے. کیا کرتے ہیں کبھی اس کو پھینکتے ہوئے، کبھی دل میں کوئی پریشانی آئی ہو یوں کر کے پھینک دیتے. کیلے کا چھلکا لے لیں، مالٹے کا چھلکا لے لیں، اور تو اور چھوڑیں، آپ زندہ مرغی لے لیں پیسوں کی، کہتے ہیں اس کو اچھی طرح صاف کر، اس کے یہ پار، اس کی جو اندر انتڑیاں، لیشیں، جو میل وغیرہ ساری نکال دو. اگر آپ گوشت بھی لیں، مرغی کا 1 کلو گوشت لیں نا، جب اس کو وہ صاف کرتا ہے 200 گرام صاف ہو جاتا ہے. مرغی کا گوشت 1 کلو کے پیچھے 200 گرام صاف ہو جاتا ہے. یعنی آپ کلو کے پیسے بھر کے پھر بھی بیچ میں سے 20% ہے، چھوڑ
آتے ہیں بڑے مطمئن ہوتے ہیں. گھر آ کے کہتے اج تیرے واسطے میں گوشت بڑا صاف کروایا, اج تو نے جی پکائیں گی نا تو مزہ آ جائے گا. حالانکہ ضائع ہوا ہے لیکن اس کے اندر ملال نہیں. کیوں؟ کہتا باقی باغ ہو گیا ہے. اور کملے یہی تجھے بات کبھی سمجھ آ جائے نا, اگر تو نے 100 میں سے 2.5 روپے دے دیے ہیں, اگر تو نے 1000 میں سے صرف 25 روپے دے دیے ہیں, وہ بھی سال بعد, روز نہیں, ہفتے بعد نہیں, مہینے بعد نہیں. اگر تو نے 1 لاکھ کے پیچھے 2500 دے دیا تو 2500 تو یہ نہیں دیکھتا جیسے مرغی کے اندر سے انتڑیاں نکالتے ہوئے تجھے پریشانی نہیں, کیونکہ گوشت کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. اگر تجھے 2500 روپیہ لاکھ کے پیچھے نکال دے گا تیری باقی پیسوں کی ویلیو بڑھ جائے گی, کوئی پریشانی کی بات نہیں. دل میں حوصلہ پیدا کر. اللہ تو کہتے ہیں فرضی تو کرنا ہی کرنا, نفلی کر. اور فائدہ کتنا ہے؟ بس آخری 2 باتیں آج کی سماعت فرما لیں, فائدہ بھی اپنا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی بندے کے عیب زیادہ ہو جائے, گناہ اس کے زیادہ ہو جائے اور معاشرے میں پھیل رہے ہوں اور اس کو پریشانی ہو, کہیں معاشرے کو پتہ نہ چل جائے, کیونکہ اگر عیب کھل جائے تو معاشرے میں بڑی بڑی عزت بگڑ جاتی ہے. یہ کہتا ہے معاشرے میں عیب بڑے ہو گئے, کاش میرے عیب چھپ جائے. امام شافعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں پھر تجھے چاہیے اللہ کے راستے میں سخاوت کیا کر. یہ جو تیری سخاوت ہے نا, یہ تیرے عیبوں پر پردہ ڈال دے گی, دنیا کے عیبوں پر بھی پردہ ڈال دے گی, آخرت میں بھی تیرے عیبوں پر پردہ ڈال دے گی. فائدہ بھی اپنا ہے. جس بندے کے عیب معاشرے میں پھیل رہے ہوں اس کو ڈر ہو کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے اور ارادہ ہو اس کے اوپر پردہ پڑا رہے, تو اس کو چاہیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے. مال خرچ کرے گا تو اس کے عیبوں پر اللہ پردہ ڈال دیں گے. اللہ نے پردے ڈال دیے میرے بھائی, اللہ اکبر. وہ بڑی لمبی حدیث ہے جو اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اپنے قریب کریں گے, پوچھیں گے یہ بھی گناہ کیا تھا, یہ بھی کیا تھا, یہ بھی کیا تھا, کہے گا یا اللہ یہ بھی کیا تھا, یہ بھی کیا تھا, سارے مانگتا جائے گا اور کہے گا بس اب خیر نہیں ہے. اللہ فرمائیں گے دنیا میں بھی میں نے تیرے عیبوں پر پردے ڈال دیے تھے, جا آج بھی تیرے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہوں. میرے بھائیوں یہ کوشش سے ہوگا, یہ محنت سے ہوگا, یہ صرف باتوں سے نہیں کہ اللہ آپ ہی بہتر کرے گا, اللہ آپ ہی بہتر کرے گا. اللہ کی جنت کم قیمتی نہیں ہے, اللہ کا مال تجارت قیمتی ہے اور قیمتی چیز حاصل کرنے کے لیے محنت بھی قیمتی کرنی پڑتی ہے. اور کبھی یہ واقعہ بھی سنا کرے اللہ اکبر, یہ خرچ کرنے والوں کے لیے ہے. حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, بڑے مالدار بھی تھے, گورنر بھی رہے, کوفے کے بھی گورنر رہے, مدینے کے بھی گورنر رہے. ان کی سخاوت کے بڑے چرچے تھے, مال بڑا اللہ کے راستے میں تقسیم کرتے تھے. ایک بار ان کی محفل میں ایک شخص آ کے بیٹھ گیا, فقیر تھا, تنگ دست تھا, خوددار بڑا تھا, اس نے نفس اپنی بڑی قائم رکھتا تھا. حالات اس کے بڑے سخت ہو گئے, اس کی بیوی نے اس کو بھیج دیا. اس نے کہا جا وہ سعید بن عاص کی سخاوت کے بڑے چرچے ہیں, تو بھی جا کر کے اپنا ٹکڑا بیان کر, تیری بھی وہ کوئی ہیلپ کر دیں گے, تعاون کر دیں گے. وہ کہتا مجھے نہ بھیج, مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے, اس سے مانگنا کوئی آسان کام نہیں ہے. عزت دار بندے. آج کل تو پیشہ ور فقیر آ گئے نا, جو پیشہ ور نہیں ہوتا, اپنی کما کے کھانے والا ہوتا ہے, اس کا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا بڑا مشکل تھا. کہتا مجھے نہ شرمندہ کر. اس نے کہا حالات بڑے کمزور ہیں, جا چلا جا, کوئی نہ کوئی گھر میں کھانا پک جائے گا, کوئی لوازمات آ جائیں گے. یہ بیوی کے مجبور کرنے پر صحابی رسول کی محفل میں جا بیٹھا. صحابی رسول نے پوری محفل کی, لوگ چلے گئے, یہ چپ کر کے سر نیچا کر کے بیٹھا رہا. اس سے سر بھی نہیں اٹھایا جا رہا, آنکھیں بھی نہیں اٹھائی جا رہی. سعید بن عاص نے دیکھا سارے لوگ چلے گئے, ایک بندہ رہ گیا. کہا اللہ کے بندے تیری کوئی حاجت ہے تو مجھے بیان کر. اس نے پھر بھی منہ اوپر نہیں اٹھایا, اٹھ ہی نہیں رہا ہوگا, پھر بھی نیچے منہ کر کے بیٹھا رہا. کہتے تو حاجت ہے تو بیان کر, پھر بھی منہ اوپر نہیں کیا. سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادموں کو دیکھا, کہنے لگے تم چلے جاؤ. اللہ
ایسا بھی کوئی سخی ہوگا؟ یہ صحابی رسولوں کو ہی یہ اللہ تعالیٰ نے درجہ دیا ہے. ہم کبھی ایسے کر سکتے ہیں؟ اب بول منہ ہونے سے چل میرا ٹائم نہ ضائع کر. اللہ خادموں کو کہتے تم لوگ چلے جاؤ. خادم چلے گئے، کہتے اللہ کے بندے اب محفل میں ایک تم رہ گئے، ایک میں رہ گیا. اپنا دکھڑا بیان کر، کیا بات ہے تجھے؟ اس سے پھر بھی نہیں بولا جا رہا، پھر بھی نہیں بولا گیا، پھر بھی سر نیچا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سعید بن عاص نے چراغ بجھا دیا، بتی بجھا دی، لائٹ بند کر دی. کہا دیکھ اب تو تجھے میرا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا، مجھے بھی تیرا چہرہ نظر نہیں آ رہا. اب اپنا دکھڑا بیان کر دے، جو تیری جھجک تھی اب تو ختم ہو جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس نے رو کر کے اپنا دکھڑا بیان کیا. حالات بڑے سخت ہیں، بیوی نے مجبور کیا، تیرے پاس آ گیا ہوں، ہماری کچھ مدد کر. صحابی رسول نے کہا اس کو غلہ بھی دے دو، اس کو مال بھی دے دو، اس کو خادم بھی دے دو. علماء بیان کرتے وہ لے کے چلا گیا. علماء بیان کرتے ہیں صدقہ دینا اتنا بڑا عمل نہیں تھا جتنا چراغ بند کرنا عمل تھا. صدقہ دینا اتنا بڑا عمل نہیں تھا جتنا چراغ بجھانا بڑا عمل تھا. آج ہم کسی کو 2 کلو چینی دیتے ہیں تو ساتھ ہی موبائل کے ساتھ پٹک پٹک اس کی تصویریں آ رہی. آٹے کا تھیلا غریب عورت کے سر پہ رکھا جا رہا، بڑے بڑے وزیر اپنی فوٹو سیشن ہو رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم کہاں کھڑے ہو گئے ہیں؟ ہم کسی کو تھوڑا سا راشن دیتے ہیں تو وہ بھی تصویروں کے ساتھ اس کی عزت نفس کا جنازہ نکال کر. میرے بھائیوں